بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سی بی ایس ای این سی آر ٹی اپنی زبان جو کتاب ہے کلاس 8 کا لیسن نمبر 3 نہ ہوئی قرولی، اس لیسن کا نام ہے، تو ہم اسی لیسن کو یہاں پر پڑھیں گے۔ لیکن اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں ہمیں ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو لیسن ہے نہ ہوئی قرولی، یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی مشہور ناول افسانہ آزاد سے لیا گیا ہے، اور اس ناول کے کئی کردار یعنی کیریکٹرز ہیں، اور آزاد اور فوجی کیا ہے، اس کے سب سے مشہور کیا ہے کیریکٹر ہیں۔ اور فوجی اپنی حماقتوں کی وجہ سے، ڈینگوں کی وجہ سے نہ صرف اس کتاب کی جان ہے بلکہ ادب کے چند زندہ جاوید لوگوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اس سبق میں جو اب ہم پڑھنے والے ہیں، فوجی کی حماقتوں کی ایک نظارہ اس میں پیش کیا گیا ہے، ایک تصویر کشی یہاں پر کی گئی ہے کہ دکھایا گیا ہے کہ وہ مار کھانے کے بعد کس طرح کرتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انہیں مارا نہیں گیا ہے بلکہ وہ خود لوگوں کو خوب مارے اور پیٹے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کردار ہے جو ہمارے آج کل کے اس معاشرے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس لیسن میں ہم جب پڑھیں گے تو محاورے اور کہاوتیں بھی آئیں گے۔ تو محاوروں میں ہمیں کچھ ایسے محاورے آئیں گے، جان پر آ بننا یعنی جان کو خطرے میں پڑ جانا، یا پھر موت کے گھاٹ اتارنا، جان سے مار دینا اس کے میننگ ہوتے ہیں۔ اور مرغی کی ایک ٹانگ، یہ کہاوت ہے، اپنی بات پر رہنا یعنی ایک ہی بات پر اڑے رہنا، بات کا بتنگڑ بنانا، چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اور پھر پالا نہ پڑنا، اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ تو آپ یہ اپنے محاوروں کو ذہن میں رکھیے، اب ہم جب لیسن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا۔ قرولی جو ہوتی ہے، نہ ہوئی قرولی، قرولی جو ہے یہ شکاری کا ایک چاقو ہے، ایک خاص قسم کا، اور یہ چاقو کیا ہے، سامنے سے مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ لیسن کا نام ہے نہ ہوئی قرولی، یعنی یہ جو خوجی ہیں ان کے پاس قرولی نہیں ہے، ورنہ وہ لے کر اس کو پھر ماریں گے، حملہ کریں گے، اس طریقے سے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ میاں خوجی اور آزاد کو لکھنؤ آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ لکھنؤ کی سیر سپاٹے اور یہاں کے نوابوں کی محفل سے ان کے دل اوب چکے تھے۔ سرائے میں قیام تھا، ترکی کا سفر سوار تھا، اور دونوں سفر کی تیاری میں مصروف تھے کہ ایک رات ایک عجیب یعنی انوکھا سا واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی خوجی دن بھر کے تھکے ہارے پلنگ پر دراز ہوئے یعنی جب وہ لیٹ گئے تو ذرا دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ آپ جانے کہ سرائے کی کھاٹ کھٹملوں کا بسیرا، بسیرا کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، پچھلے پہری کھٹملوں نے خوجی کو بھنبوڑنا شروع کر دیا تھا۔ دن بھر کا خون جھونک کر کی طرح پی لیا، جسم چھلی کر دیا، ایک طرف تھکن، دوسری طرف نیند کا غلبہ، اور پھر کھٹملوں کی یورش کہتے ہیں حملے کو، یعنی کھٹملوں کا حملہ۔ میاں خوجی جھلا اٹھے، آنکھ کھل گئی، چراغ روشن کیا، دیکھا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کھٹمل بستر پر رینگ رہے ہیں۔ انہیں جو دیکھا تو میاں خوجی کا پارا چڑھ گیا، چہرہ بھبوکا ہو گیا اور لگے غصے میں چلانے، ارے لانا میری قرولی، لانا میری قرولی، ابھی ان کھٹمل گدیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوں، اتنی قرولیاں بھونکوں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، یعنی اتنا ماروں گا کہ اسے اپنی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ انہوں نے کیا سمجھا ہے، ارے لانا میری قرولی، کہاں گئی میری قرولی، وہ چلانے لگے۔ میاں خوجی نے ہانک لگائی یعنی زور سے چلانا شروع کیا، اور یوں دھاڑ دھاڑ کر چیخے تو تمام سرائے والوں کی نیند حرام ہو گئی، اور وہ سمجھے کہ چور آ گیا۔ ہر طرف لینا پکڑنا جانے نہ پائے کا شور مچ گیا، یعنی سارے لوگوں نے سمجھا کہ وہاں پر چور آ گیا ہے، تو ہر طرح سے آوازیں شروع ہو گئی، کوئی کہہ رہے تھے کہ چور آ گیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہر طرف یعنی پکڑنا، اس کو پکڑو، جانے نہ دینا، اس طریقے کے الفاظ شروع ہو گئے تھے۔ سارے سرائے میں ہلڑ مچ گئی، ہڑ بنک کا یہ عالم کہ کوئی آنکھ ملتا، اندھیرے میں ٹٹولتا، کوئی دیدے پھاڑ پھاڑ کر اپنی گھڑی کو ٹٹول کر دیکھتا، کوئی کھاٹ کے نیچے سے اپنا صندوق کھینچتا،
کوئی مارے ڈر کے آنکھیں بند کر کے دبکا پڑا ہے، کوئی لاٹھی ہاتھ میں لیے چور کے پیچھے بھاگتا ہے۔ چور چور لینا پکڑنا جانے نہ پائے، جاگتے رہنا کے شور سے کوہرام مچ گیا تھا۔ میاں خوجی نے جو لینا پکڑنا جانے نہ پائے جاگتے رہنا چور چور کی آوازیں سنی تو وہ خود بھی غل مچانے لگے، یعنی شور مچانا شروع کیا انہوں نے بھی۔ ہائے ہائے خبردار، جانے نہ پائے لانا میری خرولی، اے چور گدی ٹھہرے رہنا، میں ابھی خرولی لے کر آتا ہوں۔ اس طرح سے میاں خوجی چلانے لگے۔ اب میاں خوجی کو یہ کون بتائے کہ یہ جو شگوفہ خود ان کا ہی چھوڑا ہوا ہے، یعنی وہ کھٹملوں کی وجہ سے نہ وہ سوتے، نہ کھٹمل کاٹتے، نہ وہ چیختے چلاتے، اور نہ کھٹمل کا چور بنتا، بات کا بتنگڑ تو خود انہوں نے ہی بنایا تھا۔ یعنی میاں خوجی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی گڑبڑ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے چور آیا سمجھ گئے تھے، تو اور وہ بھی خود پھر اس میں شامل ہو گئے۔ اب میاں خوجی کی رگے بہادر پھڑک اٹھی، ایک دم سے کنڈی کھول کر چور پر لپٹ پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، گلا پھاڑ کر چیخنے چلانے لگے، لینا لینا جانے نہ پائے۔ ایک طرف کو جدھر سے زیادہ آوازیں آ رہی تھی تیزی سے بڑھے، چاروں طرف اندھیرا تھا، کسی چیز سے ٹکرائے اور ٹھوکر کھائی اور اڑم دھڑم اوندھے منہ زمین پر آ گرے۔ بدقسمتی سے وہاں کمار کے برتن رکھے تھے، ان پر جو گرے تو برتن چکنا چور ہو گئے، یعنی جب میاں خوجی ان برتنوں پر گرے تو برتن پورے ٹوٹ چکے تھے اور جسم سے خون رسنے لگا۔ کمار نے جو دیکھا کہ کوئی برتن پر سے کود کر بھاگ رہا ہے تو اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا، چور چور پکڑو 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 جانے نہ پائے۔ یہ سن کر خوجی برتنوں پر پڑے پڑے خود بھی چیخنے لگے، چور چور نہ ہوئی قرولی ورنہ۔ مسافر بھٹیارے حوالی موالی، کوئی ڈنڈا لیے ہوئے، کوئی بید گھماتا ہے، کوئی لکڑی ہلاتا ہے، اور میاں خوجی ٹٹولتے ہوئے برتنوں پر بے دم پڑے آوازیں لگا رہے ہیں۔ نہ ہوئی قرولی ورنہ، مطلب یہ ان کا ایک ڈائلاگ تھا، یہ جو پورے اس میں ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ کمار نے جو دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہے تو سمجھا کہ یہی چور ہے، آگے بڑھ کر گلا پکڑا، جھٹکے سے زمین پر کھینچا اور سیدھا کھڑا کر دیا اور زور زور سے چلانے لگا، ارے دوڑو چور پکڑ لیا چور پکڑ لیا۔ آنے والوں نے خوجی کو چور سمجھ کر ایسی خاطر توازی کی، یہاں پر خاطر توازی سے مطلب خوب مار پیٹ، خاطر توازی کی کہ اتنا مارا کوٹا، اتنا ٹھوکا بجایا، اتنے لات گھونسے رسید کیے کہ میاں جی کے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے، یعنی اتنا مارا کہ ان کی ہڈیاں ان کا جسم ڈھیلا ہو گیا۔ اندھیری رات تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا، کسی کو کیا معلوم کہ یہ چور ہے یا میاں خوجی۔ لوگوں کو تو شکار ہاتھ آ گیا تھا، میاں خوجی چور بن گئے اور بے بھاؤ کے سہتے رہے۔ یار لوگوں نے تاک تاک کر زناٹے کے ہاتھ لگائے، جب لوگ مار مار کر تھک گئے، اے ٹھہرو ٹھہرو، یہ تو وہی خوجی ہے جو 5-7 روز سے سرائے میں ڈیرا جمائے ہیں۔ فوراً چراغ جلایا گیا، لوگوں نے پہچانا تو دیکھا کہ یہ تو وہی 13ویں صدی کے پشتیا خوجی ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کمار سے کہا، چھوڑ دے چور نہیں ہے، خوجی ہے، برتنوں کے دام ہم دیں گے۔ اللہ اللہ کر کے میاں خوجی کی جان بچی، کچمبر تو نکل ہی چکا تھا، بے دم ہو چکے تھے۔ جیسے ہی کمار نے انہیں چھوڑا، ان کی رگے حمیت پھڑک اٹھی، زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے، ارے کمار گدی ہٹتا ہے یا ماروں خرولی؟ یار لوگوں نے جب زمین کی حالت غیر دیکھی تو کوئی جسم دبانے لگا، کوئی سر سہلایا، کسی نے سہارا دیا، اور میاں خوجی ذری سی دیر میں گرد جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ادھر آزاد کو خبر ملی کہ خوجی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ کسی مسافر کی ٹوپی چرا لی تھی، کسی نے آزاد کو بتایا کہ کمار کی ہنڈیاں چرانے گئے تھے۔ جب جاگ پڑی اور پکڑے گئے اور بے بھاؤ کی پڑی۔
یعنی انہیں خوب مارا اور پیٹا گیا۔ جب یہ بات آزاد کو معلوم ہوئی تو غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں وہاں پر ہوئیں۔ آزاد کو بہت صدمہ ہوا کہ ان کا ساتھی اور چوری کی علت میں گرفتار، مگر یہ بات ان کے دل کو نہیں لگتی تھی۔ شیخی بگاڑتا ہے اور دون کی لیتا ہے، بھلا چوری چکاری بھی کرتا تو کمہار کی ہنڈیوں کی۔ یہ اس طریقے سے آزاد سوچنے لگا۔ آزاد کو غصہ آ گیا، جلدی سے چارپائی سے اترے اور لکڑی ہاتھ میں لی کہ جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا، اور خوجی کی مزاج پرسی کو چلا۔ ابھی آزاد اپنی کوٹری سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان کے کان میں آواز آئی، حد تیری گدی کی، بڑا آزاد بنا پھرتا ہے، ایسے آزاد بہت دیکھے ہیں، مرد و چارپائی پر پڑا خر خر کیا اور ہماری خبر نہ لی۔ یعنی یہاں سے خوجی کی آوازیں آزاد کے کان میں آنے لگی۔ یہ سن کر آزاد مسکرائے، ابھی 2 قدم آگے چلے ہوں گے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ خوجی جھومتا جھماتا چلا آتا ہے، بڑبڑاتا جاتا ہے، نہ ہوئی خرولی، ورنہ اس وقت کمہار کی لاش پھڑکتی ہوتی۔ خوجی لڑکھڑاتے جھومتا جھومتا آزاد کی کوٹری تک چلا گیا، مگر آنکھوں کا اندھا نام نیند سکھ اتنا بھی نہ سوجا کہ آزاد کھڑا ہے۔ جب قریب پہنچا تو آزاد نے کہا، خیر ہم کو تو پیچھے گالیاں دینا، اب یہ بتاؤ کہ ہاتھ پر تو نہیں ٹوٹے؟ ہاتھ پاؤں؟ خوجی بولا، یہ لوہے کی سلاخیں ہیں، 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، پورے 50۔ وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے، چٹکیوں میں گھیرا توڑ اور لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ نہ ہوئی خرولی اس وقت، میرا امیر علیہ السلام کی قسم کہ 4-5 لاشیں پھڑک رہی ہوتی۔ آزاد مزاج داں تھے، مسکرا کر کہا، وہ کیسے؟ خوجو نے فوراً ہاتھ پھینک کر کہا، واللہ میں اس وقت پھلجڑی بنا ہوا تھا، بس کیفیت یہ تھی کہ آدمی کندھے تو 10 آدمی اس کندھے، میں جو پھرا تو کسی کی انٹی دیکھی، وہ دھم سے زمین پر گرا، کسی کو کولہے پر لاد کر مارا اور کھٹ سے چھپڑ کھٹ کے پٹی پڑی۔ یعنی میں اتنا مارا لوگوں کے کہ لوگ ہی وہاں پر گرنے لگے، 2-4 تو میرے رواب میں آ کر ہی گر پڑے، 10-12 کی ہڈی پسلی ایک کر دی، میرے سامنے آیا اسے نیچا کر دیا، مار مار کر کشتوں کی پشتے لگا دیا، اور وہ کمار گدی تو سارا عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا ہے۔ تو جب خوجی نے آزاد نے انہیں پوچھا تو خوجی اپنی بڑائی کرنے لگ گئے۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا، درست فرمایا، آپ کی ذات شریف سے یہی توقع تھی، مردہ چنی کندن، یعنی بہادر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا اب آپ کچھ دیر آرام کیجئے، صبح سویرے نواب صاحب کے ہاں حاضری دینا ہے کہ رسم دنیا ان سے رخصت بھی لینی ہوگی۔ خوجی یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہا، واللہ آزاد، تم بھی عالم میں انتخاب ہو، یعنی تمہاری جیسی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ ترکی کا سفر اور وہ بھی بحری راستے سے یعنی سمندری راستے سے ذرا خطرناک ہے، خیر کچھ دیر آرام کر لو، شب بخیر شب بخیر۔ یعنی یہ تھا، یہ پورے ناول میں سے لیا گیا افسانہ جو ہم اب پڑھ رہے تھے، تو امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ، تو آپ بھی اس لیسن کو پڑھیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ الفاظ معنوں کی طرف۔ پہلا ہے عجیب، عجیب کہتے ہیں انوکھی، اور دوسرا لفظ ہے یورش، یورش کہتے ہیں حملہ کرنا، چڑھائی کرنا۔ بسیرا، بسیرا کہتے ہیں سرائے کو، یعنی جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ غلبہ، چھا جانا، یعنی کوئی چیز کے اوپر حاوی ہو جانا۔ ہڑ بونگ، ادھم بازی، فتنہ پرواز۔ حوالی موالی، شامی یعنی ساتھ رہنے والا، خوشامدی یعنی ساتھ رہنے والا۔ خاطر تواضع، کھلانا پلانا، یہاں بطور طنز پٹائی مراد ہے۔ حمیت کہتے ہیں غیرت کو۔ صدمہ، دکھ۔ خرولی، شکار کا چاقو،
ایک خاص طرح کا چاقو جو مڑا ہوا ہوتا ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ یہاں پر سوال نمبر 1 ہے، میاں خوجی کس کے ساتھ اور کہاں آئے ہوئے تھے؟ جواب ہے میاں خوجی آزاد کے ساتھ لکھنؤ آئے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، خوجی جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کیا حادثہ پیش آیا؟ جواب ہے میاں خوجی پورے دن کے تھکے ہوئے کھاٹ پر سوئے تو انہیں کھٹملوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ کھٹملوں کے کاٹنے سے خوجی چلائے تو لوگوں کو لگا کہ چور آ گیا ہے اور سرائے میں کوہرام مچ گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، سرائے میں کوہرام کیوں مچ گیا، یعنی شور کیوں مچا وہاں پر؟ جواب ہے خوجی کے چلانے سے سب کو لگا کہ سرائے میں چور آ گیا ہے، لہذا سب بھاگ گئے جس سے کوہرام مچ گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، میاں خوجی کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ خوجی کو چور سمجھ کر سب نے لات گھونسوں سے ایسی تواضع کی کہ خوجی کی نانی یاد آ گئی۔ سب نے لات گھونسوں سے خوجی کے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے۔ سوال نمبر 5 ہے، رگے حمیت بھڑک اٹھی، اس کی وضاحت کیجیے۔ تو جواب ہے رگے حمیت بھڑک اٹھنے کا مطلب ہے غیرت کا جاگنا۔ جب خوجی آزاد کو اپنی کہانی 1 میں 4 لگا کر سنا رہے تھے اور اپنی بڑائی میں لگے تھے تب آزاد نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس سے ان کی غیرت جاگ گئی اور ان کی رگے حمیت بھڑک اٹھی۔ سوال نمبر 6 ہے، خوجی کا دوست کون تھا؟ جواب ہے خوجی کا دوست آزاد تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، خوجی آزاد کی کون سی بات سن کر جھوم اٹھے؟ جواب ہے جب آزاد نے ان کی بات سن کر یہ کہا، درست فرمایا، آپ کی ذات شریف سے یہی توقع تھی، یہ سن کر خوجی جھوم اٹھے۔ اب دیکھتے ہیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ فائدہ مند، فائدہ مند کے جملہ ہے، شہد کھانا صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ بیزاری، میرا نوکر کام کرتے وقت بیزاری دکھاتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے صدمہ، صدمے کا جملہ ہے، لوگوں کے مرنے کی خبر سن کر مجھے صدمہ پہنچا۔ قرولی، میرے ساتھ قرولی نہیں ہے۔ بسیرا، چڑیا کا بسیرا درخت پر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہے، نیچے لکھے ہوئے مذکر الگ کریے اور مؤنث الگ کریے، یعنی میل الگ کیجیے اور فیمیل الگ کیجیے۔ تو پہلا لفظ کیا ہے؟ سرائے، جو بلیک کلر سے لکھا ہے، تو یہ مذکر ہے، ریڈ کلر سے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ سرائے اس کا مذکر، سرائے کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر دوسرا کمہار، کمہار بھی کیا ہے؟ مذکر، جو مٹی کا برتن بنانے والا۔ زمین یہ مؤنث ہے۔ پھر مٹکا مذکر ہے، کتاب مؤنث ہے، پیالی مؤنث ہے، آدم مذکر ہے، حوا مؤنث ہے، خوشی مؤنث ہے، موتی یہ دکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ مؤنث ہے، لیکن موتی مذکر ہے۔ قرولی مؤنث ہے، انڈا مذکر ہے۔ تو یہ مذکر اور مؤنث آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پھر ہم اب یہاں پر ہے، پڑھیے اور سمجھیے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم نے اس لیسن میں بہت سارے محاورتاً الفاظ ہیں جو شاید آپ کے سمجھ میں نہیں آئے، لیکن وہ الفاظ مزاحیہ طور پر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو محاورے ہیں، محاورے سبق میں محاورے اور کہاوتیں استعمال ہوئی ہیں۔ عام بول چال میں شامل ایسے فقرے ہوتے ہیں جو اپنے اصل معنی کے بجائے مختلف معنوں میں یعنی دوسرے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں محاورے کہا جاتا ہے۔
عام बोलचाल के चंद जुमले जो अपनी लफ्जी माने से हटकर क्या करते हैं, उसको दूसरे माने में अदा करते हैं। तो ये क्या होता है, कहावतें होता है। और मुहावरों की तरह कहावतों में भी क्या है, किसी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर हम इन्हीं मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें नंबर 1 है जान पर आ बनना। जान पर आ बनना, इसके माने क्या है, जान का खतरे में पड़ जाना। तो इसका जुमला हम क्या बनाएंगे कि मौसलाधार बारिश की वजह से इंसानों और जानवरों की जान पर आ बनी। सवाल नंबर 4 है, मियाँ खूजी के साथ लोगों ने क्या सलूक किया। खूजी को चोर समझकर सब ने लात घूंसों से ऐसी तवाज़ो की कि खूजी की नानी याद आ गई। सब ने लात घूंसों से खूजी के अंजर पंजर ढीले कर दिए। सवाल नंबर 5 है, रगे हमी। तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी इस लेसन को अच्छे से समझ सकें। फिर हम नई वीडियो के साथ आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।